اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ لیٹ اور LLB ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی لیکچر چینل پہ اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو جائے۔ جی تو لیٹ کی پریپریشن جو ہے وہ معذرت اس کا آغاز جو ہے وہ میں کروں گا جی اردو سیکشن سے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آسان سے مشکل کی طرف لے کے چلوں گا تاکہ پیپر کے اندر آپ نے ٹیکل بھی اس طریقے سے کرنا ہے، اٹیمپٹ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے تاکہ میرے بھائی آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جائے اور آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں اور پیپر پاس کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اب آپ نے میرے بھائی میرے لیکچر کو سنتے ہوئے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کاپی یا رجسٹر کو اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لازمی نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو مکمل طور پہ آپ رٹا لگائیں، ٹھیک ہے، اس میں سے میں آپ کو کی پوائنٹس لکھواتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں گے تاکہ اینڈ ڈیز میں آپ کے ذہن میں ویسے ہی چیزیں ہوں۔ لیکچر سننے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت بہت کم ہوتی ہے، جب چیزیں آپ کو سمجھا دی جاتی ہیں تو ان کا کانسیپٹ ویسے ہی آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ جی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، اچھا یہ گرامر کیوں کروائی جا رہی ہے؟ یہ گرامر اس وجہ سے کروائی جا رہی ہے، اس کا پروف بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ابھی، کیونکہ بھائی جان اردو کے اندر آج کل جو ہے نا وہ واحد جمع کے ساتھ اور الفاظ متضاد کے ساتھ گرامیٹیکل ایریا بھی ٹیسٹ کر رہا ہے، تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے یہ 1 2 3 نمبر سے، خاص طور پہ میرے جو دوست رہتے ہیں، کانفیڈنس لوز کرنے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا، لیکن ایسے ایریاز کو ہم لوگ جب تیار نہیں کر کے جاتے تو تب ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ اس چیز کو پڑھانے سے پہلے ایک بار جو ہے نا اس ایریے کو وزٹ کروا ہی دوں۔ یہ ابھی جو پیپر ہوا ہے جناب اکتوبر 21 میں، یہ اسی کا ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیں آپ گرامیٹیکل پورشن جو ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں علم کی کتنی اقسام ہے، مثال کے طور پہ پوچھا ہوا ہے وہ لفظ جس کے کچھ معانی نہ ہوں اسے کیا کہتے ہیں، یہ ایک یعنی کہ آپ کو سیمپل کے طور پہ دکھانے کے لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جسٹ اٹس ٹائم ویسٹنگ۔ سو اسٹے ٹیونڈ، ابھی اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ قواعد جو ہوتے ہیں دیکھیں جی، قواعد کا اصل مقصد ہوتا ہے جناب قانون، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ادارے کے، ہر ایک زبان کے کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں، تو ان رولز کو، ان قوانین کو کیا کہتے ہیں جی؟ قواعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں۔ جو قانون ہوتے ہیں ان کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں۔ اردو زبان کے قانون کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ اچھا اب حصہ صرف جو ہے قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، یعنی یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنی کاپی پہ کیا نوٹ کرنا ہے؟ قواعد، اس کا بے شک ٹری بنا لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے کتنے حصے؟ 2، صرف اور نحو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس میں سے آپ نے یہ کام کی چیز ہے مفرد الفاظ سے بحث، قواعد کا وہ حصہ جس میں مفرد الفاظ سے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ یہ آگے مثال لکھ لیں، واحد یا جمع، مذکر یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک حصہ یہ، دوسرا اس کا حصہ ہے نحو۔ قواعد یا گرامر کا وہ حصہ ہے جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، اس والے ایریے کو آپ اپنی کاپی پہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث، آگے آپ اس طریقے سے ایرو کھینچ کے آپ اس کو لکھ لیں گے نحو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نحو کے پھر کتنے حصے ہیں؟ نحو تفصیلی، نحو ترکیبی، ٹھیک ہے جی، جملوں کو الگ کرنا اور مرکب جملوں کو ملانا۔ اچھا اب دیکھیں قواعد یعنی کہ اردو کی زبان کے قانون، قواعد، ٹھیک ہے جی۔ قواعد کے کتنے حصے؟ 2 حصے، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف کیا ہوتا ہے؟ جس میں مفرد الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ نحو کیا ہوتا ہے؟ جس میں مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آپ کو MCQs دے دیتا ہے کہ جملوں اور عبارتوں سے بحث، تو اب اس نے مرکب کا لفظ تو نہ یوز کیا، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اور آپشن وہ جواب میں دے رہا ہو، اگر وہ ایز اٹ از دے گا کیونکہ اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہو سکتا، مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث، ٹھیک ہے جی۔ اچھا قانون کو قواعد کے 2 حصے، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ حصہ صرف کیا ہے؟ مفرد الفاظ سے بحث اور مرکب جملوں اور عبارتوں سے بحث۔ نحو کے کتنے حصے ہیں جی؟ 2 حصے ہیں، نحو تفصیلی اور نحو ترکیبی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آتے ہیں مین، جو وہ جسٹ میں نے ایک انٹرو کے طور پہ آپ کو بتایا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، MCQs میں ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے۔ اچھا اب
اصل گیم سٹارٹ ہوتی ہے جناب یہاں سے، جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ لفظ، آپ اپنی زبان سے کوئی بھی جو ہے نا وہ بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں لیٹ، تو یہ لیٹ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ، یعنی کہ جیسے کتاب، قلم، پانی، روٹی، ٹھیک ہے جی۔ لفظ کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں جی؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ ہنٹ والی چیزیں ہیں۔ آپ نے اپنی زبان سے جو ادا کیا وہ لفظ ہے۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لفظ موضوع، لفظ محمل، ٹھیک ہے جی۔ لفظ موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس کے کچھ معنی ہو، کباب، روٹی، کھانا۔ لفظ محمل جس کے کچھ معنی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، جس کے کچھ معنی نہ ہو، وقاب، ووٹی، وانا۔ اب آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی لیٹ ویٹ، ٹھیک ہے جی، نارمل ایک میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ویٹ کے ویسے معنی ہوتے ہیں، ویلیو ایڈیشن ٹیکس کے، وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اعتراض نکال کے آ جائے، میں نارمل میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جی لیٹ ویٹ، چلو لیٹ تو ہو گیا، ایک سمجھ آ گئی۔ ویٹ اگر کوئی بھی لفظ نہ ہو دنیا میں تو وہ اس کا کوئی معنی نہ ہوا۔ یا گھر ور، تو گھر تو ہو گیا، اب ور کیا ہے بھائی؟ اس کا کوئی معنی نہیں۔ لفظ جو زبان سے ادا کیا، ٹھیک ہے، لفظ کوئی بات کہی، اسے لفظ کہیں گے۔ لفظ کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، لفظ موضوع، لفظ محمل، ٹھیک ہے جی۔ موضوع کیا کہتے ہیں نا، کس موضوع پہ بات کر رہے ہو بھائی صاحب، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور محمل کیا ہے؟ جس کے کوئی معنی نہ، وہ کہتا ہے نا جی تقریر اس موضوع پر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کوئی نہ کوئی اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لفظ موضوع کی قسمیں، سب سے پہلے لفظ، ٹھیک ہے جی، لفظ کی قسمیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح آپ اپنے شارٹ نوٹس بناتے ہیں، موضوع، محمل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر موضوع کی قسمیں ہیں کلمہ یا کلام۔ کلمہ اکیلے با معنی لفظ کو، با معنی یعنی کہ جس کے کوئی نہ کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ جیسے مسجد، آیا، گھر۔ کلام کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ با معنی لفظوں کے مجموعے کو کلام یا مرکب کہتے ہیں۔ اب کلمہ جو ہے نا، اس میں ایک با معنی ہے، یعنی کہ مسجد، ٹھیک ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلام جو ہوتا ہے نا، کلام بات بنتی ہے، میں اسکول گیا، اب اس میں جو ہے نا وہ اسکول گیا ایک میسج دے رہا ہے، یعنی کہ کلام جو ہے نا آپ کو کوئی نہ کوئی اصل میں پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے نیک لڑکا، ٹھیک ہے، طاہر نیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بار ٹیسٹ ہوا تھا بھائی جان اکتوبر 21 میں، تو اب یہ اندازہ لگا لیں کہ میں یہ کیوں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، لفظ آپ کے منہ سے جو بات ادا ہوئی وہ لفظ ہے۔ لفظ کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، لفظ موضوع، لفظ محمل، ٹھیک ہے جی۔ موضوع کوئی نہ کوئی معنی رکھتی ہے وہ چیز، محمل جس کا کوئی معنی نہیں، جیسے گھر ور، روٹی ووٹی، ٹھیک ہے۔ موضوع کی کتنی قسمیں؟ پھر 2۔ کلمہ ایک واحد با معنی لفظ، اس کا بھی کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں گھر، تو سمجھ آتی ہے مکان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کلام، یعنی کہ کوئی پوری بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسے طاہر نیک ہے، میں مسجد گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جناب ہم کلمہ کی قسمیں، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے جی۔ کلمہ کی اب کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلے لفظ، پھر لفظ کی قسمیں موضوع اور محمل، پھر موضوع کی قسمیں، ٹھیک ہے جی، کلمہ اور کلام، پھر اس میں کلمہ کی قسمیں اسم، فعل، حرف۔ تو یہ آپ ایک ٹری اس کو بناتے جائیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ کی قسمیں، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، کسی جگہ کی چیز یا کیفیت کا نام ہو، محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ، مثلا وہ وہاں، ٹھیک ہے جی، جو کسی نام یعنی کہ کسی چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا یا نہ ہونا بتائے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا دے کے ہی ٹیسٹ کر لیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ کام کا ذکر نہیں آ رہا تو آپ کو یہ چیز سمجھ نہ آئے۔ وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہو، جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، میں نے لکھا، ٹھیک ہے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا، ٹھیک ہے۔ حرف وہ کلمہ جو اکیلا تو کچھ معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے اور ان میں تعلق بھی پیدا کرے، ٹھیک ہے جی۔ مثال اس کی لے لیتے ہیں، میں گھر سے مسجد تک گیا، ٹھیک ہے، وہ اکیلا، اب سے اکیلا ہوگا نا تو ظاہری سی بات ہے کوئی معنی نہیں دے رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں گھر سے مسجد تک ہے، جب یہ باقیوں کے ساتھ ملا ہے تو ایک با معنی جو ہے نا وہ کلمہ بن گیا، ایک بات بن گئی جسے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔
लफ्ज़ की किस्में, ठीक है जी, मौजू और मुहम्मिल, मौजू की फिर 2 किस्में, कलमा और कलाम, फिर कलमा की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, फिर कलमा की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ, कलमे के बाद अब इस्म की, कलमे में से इस्म की फिर आगे 3 किस्में, इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त। इसमें ज़ात होता है वो इस्म है जो किसी वजूद और हकीकत को ज़ाहिर करे, जैसे महमूद, कलम, दीवार, ठीक है जी। इसमें ज़ात जो किसी वजूद और हकीकत, वजूद और हकीकत, इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सिफ्त होती है जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, यानी कि ये क्या चीज़ है जी, उसकी लिखाई बड़ी प्यारी है जी, उसकी लिखाई बड़ी खूबसूरत है जी, ठीक है जी, उसके कपड़े बड़े प्यारे हैं जी, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी सिफ्त है। वो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है जी, तो ये क्या चीज़ है, इसमें सिफ्त है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जनाब हम देखेंगे इस्म की इस्तेमाल के लिहाज से किस्में। ये याद रखिएगा, इस्म की किस्में अगर वो नॉर्मल कह दे तो ये हैं, ठीक है। अगर वो इस्तेमाल के लिहाज से कहे तो इसमें मारफा और इसमें नकरा। अच्छा जी, इसमें मारफा जो है ना जनाब, इसको देखते हैं वो इस्म है जो किसी ख़ास चीज़, शख्स या जगह के नाम को, के ख़ास नाम को, इसमें मारफा क्या है जी, ख़ास नाम को ज़ाहिर करेगा, जैसे कोहमालिया, बांगेदरा, लाहौर, महमूद, ठीक है जी। अच्छा, आप देखें जैसा कि टेस्ट की आप एग्जांपल ले लेते हैं, लेट, तो अब ये भी एक ख़ास चीज़ हो गई भाई साहब, क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट, ठीक है जी, ये भी एक ख़ास चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है जी। अब इसमें मुआरफा की किस्में हैं, इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें इस्तफ़हाम, इसमें तनकीर, ठीक है जी। तो आज के लिए आई थिंक यहाँ तक ये लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह कल इसको यहाँ से परसूख करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और इसको, इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे। ग्रामर जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह मैक्सिमम अल्लाह के हुक्म से 2-3 दिन में लगाऊंगा। उसके बाद वाहिद जमा करेंगे, अल्फाज मुतज़ाद भी करेंगे, अल्फाज मुतरादिफ भी करेंगे। इंशाल्लाह हर एरिया को कवर करते हुए आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। कवायद के कितने हिस्से, कवायद के 2 हिस्से, हिस्सा सर्फ और हिस्सा नहव। सर्फ जो होता है वो मुफरद अल्फाज से बहस की जाती है, नहव मुरक्कब जुमलों और इबारतों से होती है बहस। नहव के फिर कितने हिस्से, 2 हिस्से, नहव तफसीली, नहव तरकीबी, ठीक है जी। अब मेन जो आपका पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लफ्ज़, इंसान अपनी ज़ुबान से जो कहता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में, 2 किस्में, मौजू और मुहमिल। उसके बाद जनाब मौजू जो है जिसके कुछ मैनी होते हैं, तकरीर का मौजू आपने ज़हन में रखने के लिए रख लें, जिसका कोई मैनी नहीं होता, ठीक है जी। फिर मौजू की किस्में हैं, कलमा और कलाम, अकेला बामैनी लफ्ज़ कलमा, कलाम जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा बामैनी लफ्ज़ों का मजमूआ, ठीक है। फिर कलमे की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ। फिर इस्म की 2 किस्में हमने देखी, ठीक है जी, इसमें ज़ात, इसमें सिफ्त। फिर इस्तेमाल के लिहाज से इसकी जो है वो 2 किस्में हमने देखी, इसमें मारफा और इसमें नकरा। अब ये हमने पढ़ लिया, तो अब एमसीक्यूज़ को देखते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा बामैनी अल्फाज के मुरक्कब को क्या कहते हैं। अभी आपने पढ़ा है जी, 2 या 2 से ज़्यादा बामैनी अल्फाज के मुरक्कब को, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ कहते हैं नहीं, क्योंकि लफ्ज़ तो हमने अभी पढ़ा भाई साहब कि आपने अपने मुंह से जो भी चीज़ अदा की, जो बात कही, वो लफ्ज़ है। जुमला अभी हाँ नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मुरक्कब इजाफी ऐसा भी कुछ नहीं है, तो शायद ये कलाम ना हो कहीं पे इसका राइट ऑप्शन। तो इसको देख लेते हैं जी। अभी हमने कलाम की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है जी। 2 या 2 से ज़्यादा बामैनी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मुरक्कब कहते हैं, ठीक है जी। तो ये अभी मज़ीद जब ग्रामर गहराई में जाती जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि मुरक्कब इजाफ़ी किसे कहते हैं। अभी तक की जो मैंने पढ़ाया है उसके हवाले से मैं ये आपको कलाम की हद तक इसका बता रहा हूँ, ताकि आप अभी चीज़ों को सिर्फ समझ जाएं, ठीक है जी। हो सकता है बाद में चल के ये मुरक्कब इजाफ़ी की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा हो, जुमले की डेफिनेशन में भी पूरा उतर हो, तो इसको आगे चल के देखेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है जी, वो बताया है जी कि ये क्या है। अब दूसरा एमसीक्यूज देख लेते, वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो इसे क्या कहते हैं, मौजू, मुहम्मल, मारूज, मरफू। अब मरफू भी नहीं है, मारूज भी नहीं है। मौजू मैंने बताया कि तकरीर का मौजू, जैसे आपको एग्जांपल दी है, कुछ ना कुछ मानी होते हैं, तो भाई इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मुहम्मल, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको लेके चलते रहेंगे। लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनने का यही एक बेनिफिट होगा, आपको की पॉइंट्स बताए जाते रहेंगे इंशाल्लाह व ताला अज़ीज़, ठीक है। उनको आप अपनी कॉपी पे भी नोट कीजिए। देखें, खाली नोट्स से अगर काम बनता होता तो मार्केट में हज़ारों किताबें मौजूद हैं, ठीक है। हिंट्स, गाइडेंस ये ज़िंदगी में ज़रूरी होती है।
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جیسے ہی کوئی بھی لیکچر اپلوڈ ہوتا رہے، کیونکہ ابھی آپ لیڈ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس گروپ میں یا ویسے اس چینل پہ نہ ان ٹچ رہیں، تو انشاءاللہ مارچ سے ہم LLB ایگزامز پارٹ 1 2 کے لیکچرز بھی اپلوڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔